السلام علیکم دوستو، فیفا ورلڈ کپ 2022 کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے قطر، اور قطر کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی میں قطر کو کیوں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ قطر کچھ ایسے رولز، کچھ ایسے پالیسیز لے کر آیا فیفا ورلڈ کپ کے لیے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ایکچولی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قطر کو 2010 سے لے کے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جب 2010 میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ 2022 کے ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرے گا قطر۔ The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. کوئی بھی کنٹری کیسے ہوسٹ کر سکتی ہے کسی بھی ورلڈ کپ کو، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فیفا کی ایک ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، اس کے کچھ ممبرز ہوتے ہیں، وہ ایک بڈ رکھتے ہیں، یعنی بولی رکھتے ہیں، اور جو بھی کنٹری ہوسٹ کرنا جاتی ہے ورلڈ کپ کو، وہ ان کے سامنے اپنی آفر رکھتی ہے کہ اگر ہمیں ہوسٹنگ دی جائے گی تو ہم فیفا کو اتنے پیسے دیں گے، فیفا کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی آفر رکھتے ہیں، جو بھی آفر انہیں زیادہ پسند آتی ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، جس بھی آفر کو زیادہ ووٹ پڑ جاتے ہیں اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کنٹری کو ہوسٹنگ مل جاتی ہے۔ 2010 میں 2022 کے ورلڈ کپ کی بڈ رکھی گئی تھی، بولی رکھی گئی تھی، اور جو قطر نے آفر دی تھی اس آفر کو زیادہ ووٹ پڑے اور قطر کو 2022 کے اس ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ مل گئی تھی، اور وہیں سے کرٹیسزم سٹارٹ ہوا۔ جو یورپین کنٹریز تھی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو بڈ جیتی ہے قطر نے، یہ کرپشن کے تھرو جیتی ہے، انہوں نے جو فیفا کے کچھ ممبرز تھے ان کو پیسے دے کے ان سے ووٹ خرید لیے تھے اور کرپشن کر کے اس کو خریدا ہے۔ یہاں تک ہوا کہ 2020 میں امریکہ نے 3 ممبرز کے نام بھی نومینیٹ کر دیے کہ ان 3 ممبرز نے اپنے ووٹ سیل کیے تھے، لیکن کوئی بھی سولڈ ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے قطر میں ہی یہ ہوسٹ کیا جائے گا اور ہونے جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کرٹیسزم وہیں پہ اسی وقت سے سٹارٹ ہوا ویدر کو لے کے، کہ کیونکہ جو فیفا کے جتنے بھی ورلڈ کپس ہوتے ہیں وہ جون اور جولائی میں ہوتے ہیں، تو قطر کے اندر جون اور جولائی میں جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 41 ڈگری سے لے کے 50 ڈگری تک ہوتا ہے، تو اتنے ہاٹ ٹیمپریچر کے اندر پلیئرز 90 منٹ تک کیسے کھیل سکیں گے، یہ ایک وہاں پہ سوال پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں قطر نے یہ کہا کہ ہم ایسی کنڈیشنز بنائیں گے، ایسی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے گراؤنڈز میں کہ وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوگا وہ 23 ڈگری رہے گا۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، اور یورپین کنٹریز کو بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ قطر کو کیوں ہوسٹنگ ملی ہے۔ اس کے بعد پھر کرٹیسزم شروع ہوتا ہے ورکرز کو لے کے، اور ایمنسٹی ایک ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ قطر کے اندر انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، گراؤنڈز بنانے کے لیے 30,000 سے زائد ورکرز کو پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا سے منگوایا گیا، انڈیا سے منگوایا گیا، تو ان ورکرز کو ابیوز کیا جا رہا ہے، ان سے اوور ورکنگ کرائی جا رہی ہے، انہیں سیلری ان ٹائم نہیں دی جا رہی ہے، اور ان کو رہنے کے لیے بھی اچھے سے جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ پھر 2017 میں گورنمنٹ نے، قطر کی گورنمنٹ نے اسے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن 2020 کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ابھی بھی جو ورکرز ہیں انہیں ابیوز کیا جا رہا تھا کہ ان ٹائم ہم نے گراؤنڈز پریپیئر کرنے ہیں تو آپ جلدی سے کام کریں، اوور ورکنگ کرائی جاتی تھی ان سے۔ پھر 2021 میں ایک انگلش اخبار کے اندر ایک خبر چھپتی ہے، اس کے مطابق 6500 جو ورکرز تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان سارے پروجیکٹس کو بنانے کے لیے۔ تو یعنی اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ورلڈ کپ دیکھنے والے ہیں، اس ورلڈ کپ کے پیچھے کئی سارے لوگوں نے، کئی سارے ورکرز نے اپنی جان دی ہے، لیکن جو قطر کے آفیشلز تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس 2014 سے لے کے 2020 اس سب عرصے میں ہمارے ہاں صرف 37 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 37 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان 37 ورکرز میں سے 34 ایسے ہیں، 34 ورکرز ایسے ہیں کہ جو کسی اور پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ ان پروجیکٹس پہ کام ہی نہیں کر رہے تھے، تو یعنی 3 ہی ورکرز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اگر اس پوائنٹ کے اوپر بات کی جائے تو مڈل ایسٹ کا اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ورکرز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، انہیں ابیوز کیا جاتا ہے، بعض اوقات ان سے اوور ورکنگ کرائی جاتی ہے، انہیں ان ٹائم سیلری بھی نہیں ملتی، اور انہیں رہنے کے لیے جو رہائشیں دی جاتی ہیں وہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر اگر کرٹیسزم کو صحیح مانا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ابھی کے وقت میں اب جب ہونے والا ہے، ہوسٹ کیا کرنے والا ہے قطر، تو اب کرٹیسزم شروع ہوتا ہے ریلیجن کو لے کے، LGBT کو لے کے اور الکوہل کو لے کے، یعنی وہاں پہ ایک گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کے تلاوت سے آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یورپین کنٹریز کو اور کچھ اور کنٹریز کو پسند نہیں آتی، تو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ کیوں ریلیجن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک فیفا ورلڈ کپ کے اندر، ایک ایسی کنٹری کو آپ نے ورلڈ کپ کیوں دیا کہ جس کے اندر ریلیجیس پریکٹسز کی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے LGBT کو لے کے، کیونکہ قطر ایک ایسی کنٹری ہے کہ وہ بالکل بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرتے کہ یہاں پہ ہومو سیکچولیٹی ہو، ایک ہی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جائے، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بین لگایا ہوا کہ یہاں پہ آپ اس طرح کے رنگ نہ بکھیر سکتے ہیں، نہ اس طرح کا جھنڈا فلیگ ان کا یہاں پہ لہرا سکتے ہیں۔ تو LGBT کو لے کے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کے رائٹس کو یہاں پہ پامال کیا جا رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ بہت زیادہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے وہ الکوہل کو لے کے ہوتا ہے کہ جو اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، جو تماشائی ہیں، وہ میچ کے دوران الکوہل کنزیوم کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قطر نے ریسنٹلی
بین کر دیا کہ آپ ورلڈ کپ اگر دیکھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر بیٹھ کے الکوہل کنزیوم کرنے کے، الکوہل کا استعمال کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. اس کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے. پھر کچھ قطر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ان کی سٹریٹس ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے بھی کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور کپڑوں کے اوپر بھی کچھ انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. اس سب کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے. لیکن اگر اسے دوسرے نظریے سے اگر دیکھیں تو جب یہ فیفا ورلڈ کپ ہو یا کوئی بھی ورلڈ کپ کسی دوسری کنٹری کے اندر ہوسٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کے اپنے رولز چلتے ہیں. تو یہاں پہ ان کے اپنے قطر کے جو رولز ہیں وہ رولز اپلائی کیے جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ فرانس کی ایک ایگزامپل شیئر کر دیتا ہوں کہ فرانس کے ایک اسکول کے اندر بچوں کو ایک نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے کہ کل آپ اتنے پیسے لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کو کل کھانے میں جو چیز کھلائی جائے گی اس کی کاسٹ اتنی ہوگی، اور وہ کیا چیز ہوگی، وہ پورک ہوگا. پورک یعنی سور کے گوشت سے بنی ہوئی ایک ڈش ہوتی ہے. تو مسلم فیملیز کے پاس جب وہ نوٹیفیکیشن جاتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے پورک نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ ہمیں مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو اسکول سے انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ پورک اور نتھنگ، اگر آپ کے بچے پورک نہیں کھائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں کھائیں گے. جہاں پہ باقی بچے کھاتے ہیں پورک، وہاں پہ آپ کے بچوں کو بھی پورک کھانا پڑے گا. آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہمارے اسکول میں آنے کے لیے ریلیجن یعنی مذہب کو آپ باہر چھوڑ کے آتے ہیں. تو جیسے ان کنٹریز کے اندر ان کے رول چلتے ہیں، یہاں تک ہوتا ہے کہ فرانس، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، ان کنٹریز کے اندر تو حجاب پہننے کی بھی فریڈم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا فریڈم نہیں ہے کہ آپ حجاب پہن کے باہر نکلیں. اگر آپ حجاب پہن کے باہر نکلیں گے تو آپ کو فائن کر دیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی آزادی ہے کہ آپ اپنے لیے ہی آزادی چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں پر جائیں ہمارے ہی رول چلیں، کسی اور کے رول نہ چلیں. آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ آپ وہاں پہ پورک کھلاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو وہ ہر صورت میں کھائیں گے. آپ کے ہاں یہ رول ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ حجاب پہن کے لڑکیاں باہر نکلیں تو وہ آپ کا رول ہے، آپ نہیں نکلنے دیتے. یہاں پہ اگر یہ رول ہے کہ یہاں پہ الکوہل کنزیوم نہیں کی جاتی تو اس کے اوپر آپ کو کیوں مسئلہ ہے؟ آپ کو پھر یہ ان کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اور ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا جو کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، یہ ساری جو پالیٹکس کی جا رہی ہے، یہ صرف اسی لیے کی جا رہی ہے کہ کیوں ریلیجن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر کیوں ایک مسلم کنٹری کو، قطر جیسی کنٹری کو یہ ہوسٹنگ دی گئی ہے. کیونکہ ریسنٹلی فیفا کے جو چیف ہیں انہوں نے تھپڑ مارا ہے پوری یورپین کنٹریز کے اوپر اور کہا ہے کہ ہم پچھلے 3000 سال سے کیا کرتے آ رہے ہیں، ہمیں اگلے 3000 سال کے لیے خاموش رہنا چاہیے اور اپولوجائز کرنا چاہیے ہیومینٹی سے. ہاں، یہاں تک ہوا کہ ہم لڑکیوں کے ووٹ کے اوپر ابھی تک جھجکتے ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو ہمیں اپولوجائز کرنا چاہیے اور پچھلے 3000 جو سال ہم نے گزارے ہیں ان کو پہلے دیکھنا چاہیے. مورلٹی کا جو ہم درس دیتے ہیں، لیسن دیتے ہیں، اس سے پہلے. اور کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ ہمیں فٹ بال کے اوپر، گیم کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے پالیٹکس کے بجائے. تو بیسیکلی یہ جو سارا کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس کرٹیسزم کا حصہ بن رہے ہیں وہ ایکچولی 2010 سے لے کے یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ ریسنٹلی نہیں ہوا کہ ان کی کوئی رولز کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، یہ ساری پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.